الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دہم جماعت، امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آج کا جو ہمارا سبق ہے حصہ نثر کا دوسرا سبق نظریہ پاکستان کے مصنف کا تعارف ہے۔ مصنف کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، جو اردو ادب میں جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور اردو، فارسی اور عربی میں بہت سے مضامین، مقالے اور کتب لکھی ہیں انہوں نے۔ ان کو ان کی تعلیمی خدمات کے سلسلے میں اعلیٰ اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ یہ جبل پور میں 1912 میں پیدا ہوئے اور 2005 میں ان کی وفات ہوئی۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت یعنی نہم جماعت کا امتحان پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB یعنی قانون کی ڈگری حاصل کی، MA اردو اور MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1947 میں PhD اردو میں کیا، یہ بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہوتی ہے۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ D.Litt کو لیٹر آف ڈاکٹریٹ آف لیٹرز بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا، یعنی جب انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد عملی میدان میں قدم رکھا تو امروتی کالج سے انہوں نے پروفیسر کے طور پر شروعات کی۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہو گئے، یعنی پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان آ گئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہیں ستارہ امتیاز جو کہ پاکستان کا تیسرا بڑا اعزاز ہے، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ جو ان کو ان کی تعلیمی خدمات کے سلسلے میں دیا گیا، اور نشان سپاس جو کہ جس کا مطلب ہے کہ بہادری کا اعزاز، وہ بھی ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے دیا گیا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیات یعنی پاکستان کے متعلق، ادب یعنی کہ تہذیب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ تصوف یعنی قلبی صفائی یعنی ایمان، اعلیٰ ایمان کی یہ بہت ہی اونچی منزل کا نام ہے، اور اخلاق، اچھے اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ بہت ہی دیندار شخصیت ہے۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مفرس ہوتی ہیں، یعنی وہ الفاظ سے کھیلنا جانتے تھے اور الفاظ کو عربی اور فارسی میں تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ معرب عربی سے ہے، یعنی الفاظ کو عربی میں منتقل کر لینا، تبدیل کر لینا، اور مفرس فارسی سے ہے، یعنی کہ الفاظ کو مفرس فارسی میں تبدیل کر لینا، جیسے کہ پیل سے فیل، یہ عربی میں تبدیل کیا ہوا لفظ ہے، اور ریڈیو سے رادیو فارسی میں تبدیل کیا ہوا لفظ ہے۔ عام قارئین کے لیے یعنی عام پڑھنے والوں کے لیے مضامین و کتب کی زبان سادہ، سلیس یعنی کہ جس کو ہر کوئی سمجھ سکے، عام فہم بھی اسے کہا جاتا ہے، اور عام فہم ہے۔ انہوں نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کی۔ کتابوں کی جمع ہے، کتاب کی جمع ہے، یعنی انہوں نے کتابوں کے وہ مصنف رہے، 100 سے زیادہ کتابوں کے وہ مصنف رہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ بچوں ان کا تو تعارف مکمل ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق نمبر 2 نظریہ پاکستان، صفحہ نمبر 22 ہے۔ نظریہ پاکستان کا معنی ہے پاکستان کا نظریہ۔ نظریہ سوچ کو کہتے ہیں، اور نظریہ پاکستان سے مراد ہے وہ سوچ اور اس کے پس منظر میں وہ تمام محرکات جن کے پیش نظر ہم نے پاکستان حاصل کیا، یعنی ایسی کیا سوچ اور ایسا کیا لائحہ عمل تھا جس کے تحت ہم نے پاکستان کو حاصل کیا۔ بیٹے وہ سوچ اور وہ نظریہ جس کے پیش نظر ہم نے پاکستان کو حاصل کیا، وہ ایک اسلامی نظریہ تھا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا نظریہ تھا، یعنی ہماری الگ پہچان کا نظریہ تھا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا، یعنی رواداری یعنی تحمل اور برداشت کو اپنی عادت بنائی، طریقہ بنایا۔ شیوا یعنی عادت یا طریقہ، ٹھیک ہے بچوں۔ اس میں وہ تمام پس منظر ہمیں بتایا جائے گا جس کے تحت مسلمانوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کیں۔ آخر کیوں ہمیں اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ ہم ایک وطن حاصل کریں جہاں ہم اپنی زندگی گزار سکیں؟ چونکہ ہندوستان پاک و ہند میں جو قومیں رہا کرتی تھیں ان میں بڑی قومیں مسلمان اور ہندو تھے، اور دونوں قومیں ایک دوسرے سے رسم و رواج میں، رہن سہن میں، بول چال میں، عبادات میں بالکل مختلف تھی۔ جہاں ہندو جو تھے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، وہاں مسلمان اسی گائے کا گوشت کھاتے تھے۔ تو اس لیے اس سبق میں مصنف نے بڑے ہی بہترین انداز میں وہ تمام جو ہے واقعات کو پیش کیا ہے جس کے تحت ہم نے
ہمیں اس امر کی ضرورت پیش آئی اور کن کن لوگوں نے اس امر میں اہم کام سر انجام دیے کہ انہوں نے یہ غور و فکر کیا، یہ سوچا کہ آخر ایک وطن یا ایک خطہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہم سب رہیں اور جہاں پہ غیر قوم کا عمل دخل نہ ہو، اور وہاں پہ ہم اپنے دین کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگیاں گزار سکیں۔ لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ کفر، حق کا انکار جو ہے، حق کا انکار کرنے والی طاقتیں، اور الحاد یعنی دین سے پلٹی ہوئی طاقتیں غلبہ یعنی قابو حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی تن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری، بیجا ناجائز رواداری میں بتا چکی ہوں، یعنی تحمل اور برداشت، وہ تحمل اور برداشت جو کہ وہ غیر مسلم قوموں کے ساتھ اپناتے تھے، اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے، رائج ہو جانا، جاری ہو جانا، کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے، سربلندی یعنی ترقی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ حضرت مجدد الف ثانی ایک بہت ہی بڑا نام ہے، اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مجدد کہتے ہیں تجدید کرنے والے کو، جو دین کی تجدید کرے، اور کہا جاتا ہے کہ ہر 1000 سال بعد دین کی تجدید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا ایک بندہ منتخب کرتا ہے جو اس سلسلے میں ہم کام انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی سربلندی اور اسلام کی تجدید کے لیے، یعنی غلط روایات کو ختم کر کے صحیح روایات کو قائم کرنے کے لیے وہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر، محض یعنی کہ صرف دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں، قید و بند یعنی پابندیاں اور سختیاں جھیلیں، سختیاں مشکلات جھیلیں، برداشت کی، اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا، نئے سرے سے، نئے طریقے سے۔ اسلامی قدریں ہیں، اسلامی اصول، ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق یعنی نا اتفاقی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ یعنی مغلوں کی سلطنت، حکومت کا زوال شروع ہو گیا۔ زوال یعنی پستی شروع ہو گئی۔ مرہٹہ کے رہنے والے اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا، بغاوت کر دی، یعنی حکومت کے خلاف بغاوت کر دینے کا مطلب ہے کہ اس کا انکار کر دینا، حکومت کا انکار کر دینا۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے یعنی کہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ انتشار یعنی افراتفری۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات، یعنی ایسے خراب حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے کے لیے، قوم کو ترقی دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، یعنی اسلام کے اصولوں کو ترقی دینے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور جو ہے وہ ریاست کا نام ہے، اس کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، یعنی ان کو بھی ساتھ ملایا، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ